ہلیلویا مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ سب خوش ہیں؟ کتنے لوگ کلام سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ بڑی غور سے سنیے آج کے دن کا کلام۔ مجھے پتا اگر میں آپ تک یہ کلام شیئر نہیں نہ کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے شاید کوئی نہ کرے، اور میں سب سمجھ کر یہی دیتا ہوں کہ میری یہ ڈیوٹی ہے جو خدا نے مجھے دی ہے، تو میں ضرور جو ہے اس ڈیوٹی کو آپ تک پہنچاؤں۔ میرے دل میں کچھ کلام ہے آج کے تعلق سے بھی، اور کچھ جو ہے وہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور کچھ چرچز کے لیے بھی ہے۔ چرچز کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کے دن میں چرچز کے اندر بہت کچھ جو جشن منایا جائے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے آج جو ہے وہ ٹیبلو بھی کیے جائیں گے۔ ہمارے چرچ میں بھی دیکھو بھی جشن ہوا ہے، تو میں اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ویڈیو نہ بنانا، کیونکہ میں کلام سنانے والا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی دل آزاری بھی ہوگی، آپ کو کئی لوگوں کو اچھا بھی لگے گا، زیادہ کو برا لگے گا۔ برا اس لیے لگے گا کیونکہ آپ کے من پسند کا نہیں ہوگا، آپ کے دل کی مرضی کا نہیں ہوگا۔ تو اچھا اگر کلام کو قبول کر لیں گے تو آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، آپ کے بعد آپ کی نسلوں کے لیے باعث برکت ہو جائے گا۔ تو آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ چلے پہلے میں بات کرتا ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں آزادی کی۔ آئیے سب سے پہلے آج میں تھوڑا سا اسی پہ بات کرنے والا ہوں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا گھر۔ اور خدا کے گھر کو خدا کا گھر ہی بنا کے رکھنا ہے۔ اس میں کلام ہو، اس میں ورشپ ہو، اس میں خدا کے لوگ آئے، شفا پائیں، معجزے ہوں، نجات کا کام ہو، لوگ کلام سنیں، ان کی زندگیاں بدلیں، ان کی لائف کے اندر، ان کے خاندانوں کے اندر جائیں، وہ بڑے بڑے کام ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں نا چرچ کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کا 14 اگست کو لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کریں گے، لوگ ٹیبلو بھی کریں گے، نغمے بھی گائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چرچ میں ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بائبل مقدس کو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرنے والا، میں بائبل مقدس کی بات کرنے والا۔ آئیے دوسری تواریخ کی کتاب، دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 26واں باب۔ یہاں پہ عزیہ بادشاہ جو کہ یہودا کے قبیلے سے ہے، اور اس کا باپ امیسیہ تھا۔ امیسیہ کا بیٹا جو عزیہ تھا، اس نے جب سلطنت سنبھال لی تو یہ بڑا زوراور بادشاہ بنا۔ یہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، بڑا زوراور بادشاہ تھا، اور اس نے بڑے زبردست جو تھے وہ کام کیے، اور اس نے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے وہ سب کچھ کیا۔ لیکن جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں نا، تو میں شارٹ کٹ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس عزیہ بادشاہ کے بارے میں۔ 16ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا، اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ بڑی غور سے سنیے ذرا، یہاں پہ عزیہ بادشاہ ہے، اور عزیہ بادشاہ امیسیہ بادشاہ کا بیٹا جو کہ یہودا کے قبیلے سے ہے، اور اب یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بادشاہ تھا جو ہیکل کے اندر جا کر بخور دان کے اوپر بخور جلانا، یہ آگے لکھا ہے کہ یہ کام جو تھا یہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا کام تھا۔ لیکن یہ بادشاہ جو تھا، یہ اس کے اندر جو تھا یہ طاقتور ہو گیا، اس کے اندر غرور آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، اس نے کام غلط کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب بھی نہیں غرور آیا، تکبر آیا تو تبھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کا کام ہی نہیں تھا چرچ میں جا کر، وہ ہیکل میں جا کر وہ کام کرے، تو اس نے وہ کام کیے جا کر ہیکل میں جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھا۔ اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے بادشاہت کرنی تھی، یہ بادشاہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہاں پہ جا کر جو کہ کاہنوں کا کام تھا،
جو کہ پاسبانوں کا کام ہے. آج بھی دیکھیے پاسبان جو ہے وہ چرچز میں جا کر, پچھلے دنوں میں آپ سب کو پتا کہ یہاں پہ گوجرا کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا جہاں پہ خدا کی خاتمہ سسٹر, کیا نام تھا اس کا, بڑے گیت گاتی ہے, تحمیدہ, سسٹر تحمیدہ طارق جو تھی وہ آئی تھی یہاں پہ. تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سارے کس طریقے سے لوگوں نے ساری چیزیں کریٹ کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو آج میں سب کچھ چیزوں کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں, آپ خدا, زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. اور یہ چرچ کے اندر شیوا نہیں ہوتا کہ ہم چرچ میں جا کر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریٹ کریں, چرچ کے اندر جا کر وہ ٹیبلو کریں, چرچ کے اندر جا کر ہم نغمے گائیں, چرچ کے اندر یہ ساری چیزیں جا کر کریں. یہ صرف خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر میں خدا کی پرستش کی جاتی ہے, خدا کے نام کو جلال دیا جاتا ہے. یہاں پہ اس نے غلط کیا. غلط کیا کیا کہ اس نے چرچ میں جا کر بخور جلانا تھا, اور یہ خدا کو پسند نہیں تھا. یہ کام تھا جو لاوی کاہنوں کا, یہ کام تھا جو مقدسین لوگ تھے, یہ کاہنوں کا کام تھا. لیکن اس نے ایسا کیا اور لکھا ہے خدا کی نافرمانی کرنے لگا, اور وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تھا کہ بخور کی قربان بگاہ پر بخور جلائے. لیکن تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا, اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے. اب یہاں پہ کاہن جو ہے اس کا نام عزریہ ہے, اور عزریہ کاہن جو ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا, بادشاہ کے پیچھے پیچھے ہیکل کے اندر چلا گیا. اور اس کے ساتھ جو تھے اور بھی کاہن تھے جو کہ بڑے زبردست سورما تھے, بڑے بہادر آدمی تھے, اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا. کیا کیا جی؟ عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا. دیکھیے ذرا, بادشاہ ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہ تو یہ غلط کر رہا, تو ہم اس کو غلط کرنے سے روکے ہی نہ. آج کسی بھی طرح سے بادشاہ غلط کرے تو جو کاہن ہے وہ روکتے نہیں ہیں. شاید اس لیے نہیں روکتے کہ ہمیں سیکورٹی دیتے ہیں, ہمیں یہ کوئی ایڈ وغیرہ دیتے ہیں, یا اور کسی طریقے سے ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کاہنوں نے ایسا کچھ نہیں سوچا. کاہن جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے, اے عزیہ, خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں ہے, یہ تیرا کام, یہ آپ کا کام, آپ کا کام ہے. 14 اگست ہے تو جشن کریں, منائیں, خوشی سے دعا کریں ملک پاکستان کے لیے, ملک پاکستان کے اداروں کے لیے دعا کریں, حکمرانوں کے لیے دعا کریں, بادشاہوں کے لیے دعا کریں, ان سارے حالات کے لیے دعا کریں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ کریں, روزہ رکھیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم مل کر خداوند کے آگے جھکیں اور ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کریں, تاکہ ملک پاکستان کے اندر جو مسیحی کلیسیا وہ بھی برکت پائے, اور ہمارے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کے باسی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ برکت پائیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کریں, لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم کرتے ہیں ٹیبلو, ہم کرتے ہیں ڈرامے, ہم کرتے ہیں وہ سارا کچھ, اور وہ بھی آ کر چرچ کے اندر, چرچ میں آ کر بتائیے مجھے کیا یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا بتانا آپ نے, میں نہیں بتاؤ مجھے, بچوں بتاؤ ذرا. میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ آنے والی نسلوں کو بتائیں, کوسچن دیں ان کو بتائیں, ہسٹری کے بارے میں بتائیں, ان کو 14 اگست کے بارے میں بتائیں, ان کو بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے باؤ اجداد نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی, اپنا خون بہایا ہے. ہماری بیٹیوں نے, بہنوں نے, ماؤں نے کس طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں کی ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ہمیں تو یہ بتانا چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کو. تو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ہم یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا, یہ کام ان کا تھا کہ وہ بخور جلاتے, لیکن بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا پھر کاہنوں کو. کاہن گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں. سو مقدس سے باہر جا, کیونکہ تو نے خطا کیا, اور خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا کہ اس میں تیری انسلٹ ہے, تیری بےزتی ہے, تو بہتر نہیں ہے, تو بہتر نہیں کر رہا, تو ہیکل سے باہر نکل جا. بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ غلط کیا ہے, تو ہیکل سے باہر نکل جا. بادشاہ کو کہہ رہے ہیں. تو بتائیے مجھے ذرا, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی بیٹی کو کہا جائے کہ بیٹا ٹیبلو نہ کرو چلو باہر, تو میرا خیال پاوے ساری فیملی آن کے ناراض ہو, انہوں نے کہنا جی ہیکل سے باہر کر دیا.
خدا نے گھر جو باہر کر دیا وہ بھائی خدا کے گھر میں خدا کا کام کرنے کے لیے آئے, خدا کا کام کرے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دل آزاری ہوگی, اگر برا لگے تو آپ اس کو برداشت کیجئے, کیونکہ میں کلام کو جب سناؤں گا تو پھر پوری سچائی سے سناؤں گا. اگر میں نہیں سنا پایا تو پھر شاید یہاں پہ کوئی پاسٹر آ کر نہیں سنائے. سو اس کو بڑے غور سے سنیے, سیکھیے اس کو. جو ہم سیکھنے والے لوگ ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, ہم اس کے خاندان کے لوگ ہیں, ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم سیکھ کر پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں یہ چیزیں, کہ ہم یہ ساری چیزیں چرچ کے اندر لے کرنا چاہیے. ہم خدا کے گھر کے لیے نہ یہ سب کچھ نہ کریں. یہاں پہ انہوں نے جا کر ہیکل سے باہر نکالے گا, نکل جب آیا تیرا تو آ کر ہیکل میں یہ کام کر رہا ہے, تو نے تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. ہم یہاں پہ آتے ہیں بخور جلائے. کس لیے آتے ہیں جی؟ بخور جلائے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی حضوری, خدا کا مسا, خدا کی قدرت آئے, خدا کے لوگ برکت پائے. لیکن یہاں پہ کام جو ہے وہ الٹ. تو یہاں پہ کیا کیا؟ تب لکھا ہے عزیہ غصہ ہوا, اس کو بھی برا لگا کہ مجھے روک دیا یہ کرنے سے, میں بادشاہ ہوں, مجھے روک دیا یہ سب کچھ کرنے سے, مجھے تو کرنا چاہیے. بادشاہ کا جو کام ہے وہ بادشاہ کرے, اور جو کاہنوں کا کام ہے وہ کاہن کرے. جو گانے والے ہیں وہ گانے والے کریں, جو بجانے والے ہیں وہ بجانے والے کریں. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس پہ آپ فوکس کریں, اس پہ آپ بڑھیں, اس پہ آپ ترقی کریں, اس پر آپ اپنا جو پورا دھیان رکھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ برکت پا سکیں. یہاں پہ وہ غصہ ہوا. یہاں پہ بہت سارے غصے ہو سکتے ہیں. بادشاہ غصہ ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے, آنا بھی چاہیے. وہاں پہ بھی اس کو غصہ ہوا. کیا کیا اس نے؟ غصہ ہوا اور بخور جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. اور جب وہ کاہنوں پر جو جلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے, ابھی سوچئے ذرا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اس کو غصہ آیا, کاہنوں پر اس نے جلانا شروع کر دیا. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ بادشاہ ہونا ہے, مجھے تم کیسے روک سکتے ہو؟ یہ میری سلطنت ہے, یہ میری حکومت ہے, میرے لوگ ہو, میری رایا ہے, یہ سارا کچھ تو میرے کنٹرول میں ہے, تم کیسے روک سکتے ہو؟ جب وہ یہ کانوں پر باتیں کر رہا تھا, جھنجھلا رہا تھا, اور بخور دان اس کے ہاتھ میں تھا تاکہ وہ بخور جلائے, تو لکھا خداوند کے گھر کے اندر بخور گاہ کی قربان کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا. بادشاہ کی پیشانی پر کیا نکل پڑا جی؟ کوڑ پھوٹ نکلا. اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا. اور پھر اس نے خود بھی جلدی کی کہ میں جلدی سے ہیکل سے باہر نکل جاؤں. اور پھر کاہنوں نے بھی کہا کہ جلدی سے الگ ہو جا, کیونکہ تو اب کوڑی ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا وہ اس کی جگہ بادشاہ بن گیا. لیکن وہ جو تھا وہ اپنے گھر میں, اس کا بیٹا جو یوتام تھا وہ بادشاہ بنا. لیکن یہ اس کو الگ کر دیا گیا, ایک گھر کے اندر اس کو بند کر دیا گیا. کوڑیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا, ان کی بستی الگ ہوتی تھی, ان کا گھر الگ ہوتا تھا, ان کا کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ الگ ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ بھی تھوڑا سا, ہیکل ہے خدا کا گھر ہے, تو اس کو خدا کا گھر ہی سمجھ کر عبادت کریں, بڑا اچھا لگے گا, آپ کو برکت ملے گی. یہاں پہ بادشاہ جیسے لوگ جو ہے ان کو ہیکل سے باہر کر دیا گیا, میں اور اب کچھ بھی نہیں ہے, یہ خدا کا گھر ہے. اس میں ہاں یہ آپ نے قربانی دی ہے, آپ نے جگہ خدا کے گھر کے لیے دی ہے, یہ قربانی آپ کی, اور اس کا اجر آپ کو میری دعا ہے کہ وہ زمین پر بھی ملے اور آسمان پر بھی ملے. اور خداوند دیتا ہے, کیا خداوند نے دیا نہیں ہے؟ خداوند نے اجر دیا ہے اس کا, خداوند نے اس کا اجر دیا ہے, دے گا, اور آنے والے دنوں میں دیتا رہے گا, اور آسمان پر بھی اس کا اجر ملے گا. لیکن اس کو خدا کا گھر ہی بنا کے رکھے تاکہ یہاں پہ لوگ آئیں, کلام سنیں, برکت پائیں, نجات کا کام ہو, لوگ توبہ کریں, زندگیاں بچیں, معجزے ہو, شفا ہو, کلام کے وسیلہ سے آگے جو بیٹے بیٹیاں وہ کھڑے ہو. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے دی بیسٹ ہوگا, سب سے اچھا ہوگا, اور آپ زیادہ سے زیادہ برکت پا سکتے ہیں. May God bless you. آمین. ہم بات کرتے ہیں اب آزادی کی. خداوند نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 36ویں آیت, یہ میسج جو بھی میں نے دیا نہ کہ صرف اس چرچ کے لیے بلکہ اور بہت سارے ہمارے چرچ ہیں, اور بھی بہت سارے پاکستان کے اندر چرچ ہیں, اور بھی بہت سارے خدا کے لوگ ہیں, خدا کے خادم ہیں, خدا کی خاتمہ ہے, ان سب کے لیے میرا میسج ہے کہ ضرور خدا کے گھر کو خدا کا گھر ہی بنا کر رکھیں. آپ کے لیے بھی برکت ہوگی, آپ کی نسلوں کے لیے برکت ہوگی, کلیسیا کے لیے برکت ہوگی. آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنیں گے. لوگ آپ کو نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ چرچ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں, ان چرچز کے لیے بھی ہے. بے شک کرسمس ہو, بے شک کچھ بھی ہو, آپ خدا کے گھر میں عبادت کریے.
خدا کے گھر کو خدا کا گھر بنا کے رکھے، آپ کے نسلوں کو برکت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ یہی چیزیں رہنی۔ 14 اگست ہو گیا، کرسمس ہو گیا، کرسمس میں ہم 2-3 مہینے جو ہے وہ ٹیبلو کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کیا اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، کبھی اس پہ بات کی ہو، لیکن اگر آپ 2 مہینے 3 مہینے ایک ڈیلی کویسچن جو ہے وہ سب کو سنائیں تو 30 دن 30 کویسچن، اور 30 کویسچن یہاں پہ ایک بیٹا جب کھڑا ہو کر 30 کویسچن کا جواب دے گا تو سننے والے حیران ہو جائیں۔ اور پھر یہ 30 کویسچن جو اس کے ہوں گے نا ایک مہینے کے اندر، اگر 2 مہینے آپ ٹیبلوں پہ لگاتے ہیں تو 60 کویسچن بنتے ہیں، 50-60 کویسچن آتے ہو تو بتائیے مجھے ذرا۔ پھر یہ نہیں کہ بس اسی تک ختم ہو جائے گا، نہیں، لیکن جب یہ بوڑھا بھی ہو جائے گا تو بھی وہ کویسچن اس کو یاد رہے، پرماننٹ ہے یہ، ہمیشہ تک اس کی زندگی کے اندر کام یہ کرے گا، پھر کام خدا کا کلام، نہ کہ اسی وقت تک۔ ہم پرماننٹ کی طرف نہیں جاتے، ہم جو عارضی ہے نا سب کچھ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہلا گلا ہو جائے تو سارا ٹھیک ہو جائے، لوگوں کو خوش کریں گے، لوگ اچھا دیکھیں، لوگ خوش ہوں گے، بچے خوش ہوں گے۔ بچوں کو اور بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم وہ کریں۔ یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں، نجات کے بارے میں بتائیں، فردوس کے بارے میں بتائیں، دوزخ کے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں کس طریقے سے یسوع مسیح نجات دیتے تھے۔ بہت ساری چیزیں یہ لوگوں کو، بچوں کو بتانے کے لیے ہم وہ دیتے نہیں ہیں، ہم اور چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ یہاں نا 8واں باب اس کی 36 آیت سے لکھا ہے، میرے پیچھے سے آیت کو بولیے، پس اگر، مل کر ذرا بولیے، سارے مل کر بولیے، آواز آئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ آزاد ہوگے۔ آمین۔ کیا لکھا ہے جی؟ پس اگر بیٹا، بیٹے سے مراد جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو کہ نجات دیتا ہے، جو کہ آزاد کرتا ہے، جو زندگیوں کو آزاد کرتا ہے، جو کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اس نے کوڑیوں کو جو تھا وہ آزادی دے دی، اس نے جو بدرود اتنا لوگ تھے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک ایسا آدمی جس کے اندر لشکر تھا، وہ قبروں میں رہتا تھا، ننگا تھا، آنے جانے والے لوگوں کا رستہ روکتا تھا، پتھر مارتا تھا، اس کے سامنے کوئی آتا نہیں تھا، ڈرتے تھے لوگ، اور ایک دن یسوع مسیح جو تھا اس کا گزر بھی وہاں سے ہو گیا، اور جب یسوع مسیح نے اس کو دیکھا تو یسوع مسیح نے اسی وقت اس لشکر کو ڈانٹا، حکم کیا، اور وہ انسان جو تھا وہ اس لشکر سے آزاد ہو گیا۔ یسوع مسیح آزاد کرتا ہے۔ یہاں پہ جس بیٹے کی بات ہو رہی ہے اس کا نام خداوند، مجھے مل کر بولو ذرا، اس کا نام کیا ہے؟ خدا کا بیٹا جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ اب یہ جو یسوع مسیح ناصری ہے، جب تک یہ آپ کو آزاد نہ کرے آپ آزاد نہیں ہو سکتے، نہ کسی دکھ سے، نہ کسی بیماری سے، نہ کسی مرض سے، نہ کسی گناہ سے، اور نہ ہی کسی بدی سے۔ جب تک خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ آپ کو آزاد نہ کرے۔ اب وہ آزاد کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ لوگ آزاد ہوں۔ لکھا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ اب بیماروں کو ضرورت ہے کس کی؟ طبیب کی۔ اب یہ جو بیمار ہے یہ جاتے نہیں ہے کس کے پاس؟ طبیب کے پاس۔ طبیب جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے، تو جانا اس کے پاس جانا پڑے گا۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ خداوند یہ میری بدی ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میری لعنت ہے، یہ میری پرابلم ہے، میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے اس سے آزاد کر دے، تو وہ کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ وہ کیا کرے گا آپ کو؟ اور جب تک وہ نہ چاہے آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب وہ چاہے گا تب آپ آزاد ہوں گے۔ وہ تو چاہتا کہ آپ آزادی پائیں، لیکن بائبل کے اندر اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آپ سچائی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سچائی پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سچائی پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، سچائی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آزاد کیسے ہوگے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر، یہ پاکستان اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ اقلیت ہے، منورٹی ہے، تو یہ آپ اس چیز سے باہر نکل آئیے۔ آپ بھی منورٹی نہیں ہے، آپ اقلیت نہیں ہے۔ آپ کے جو موجودات تھے، میرے جو موجودات تھے، ہم یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔
ہمارے باوجداد نے یہاں پہ جو تھا کام کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کے اندر جو تھا، میں ابھی کی بات نہیں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 17ویں صدی کے اندر سندھ کے اندر بہت بڑا جو تھا کہ کیتھولک چرچ تھا، کیتھولک ایک وہاں پہ ادارہ تھا جہاں پہ مسیحی لوگ آباد تھے، جہاں پہ بڑا کام ہوا. اور وہاں سے آگے جا کر پھر اور بھی بہت سارے مسیحی لوگ، مسیحی بیٹے بیٹیاں، بہت سارے خدا کے خادم جو تھے وہ نکلی. 17ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. آپ کے میرے باوجداد نے اس پاکستان کے لیے خون بہایا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ پاکستان صرف ان لوگوں کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہمارا ہے یہ پاکستان. کن کا پاکستان ہے جی؟ ہمارا ہے پاکستان، ہم سب کا پاکستان ہے. میں تین چار لوگوں کے جو چار بڑے معتبر لوگ تھے، شخصیات تھی جن کا بڑا معتبر طریقے سے پاکستان کے اندر بننے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، کام کیا. انہوں نے، ان کے نام ہے ہسٹری کی، آپ راگ کو کھول کر دیکھیں گے نا ان سارے صفوں کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جن میں سب سے زیادہ دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب. کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھا ہوگا انہوں نے، کہ بس ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی گئی لیکن کتابوں کے اندر آ کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ بچوں تک یہ بات پہنچائی نہیں گئی کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. میں نے بھی پڑھا ہے، آپ کی کتاب میں نے بھی پڑھا تھا. جب میں دوسری تیسری کلاس میں تھا میں نے بھی پڑھا تھا کہ کسی نے نعرہ لگایا. ہسٹری کے ورقوں کو کھول کر دیکھو تو یہ نعرہ جو تھا یہ دیوان بہادر ایس پی سنگھا تھا، جو کہ مسیحی رہنما تھے. انہوں نے یہ لگایا تھا نعرہ. انہوں نے یہ کہا تھا جب ہندو نے آ کر، جب ہمارے لوگوں نے یہ 17ویں صدی کے اندر جو جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی چرچ تھے، جتنے بھی خدا کے خادم تھے، پاسٹر صاحبان تھے، انہوں نے چرچوں میں جا کر اعلان کیا. انہوں نے جا کر بتایا کہ بھائی ہم اس پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں اور ہمارے یہاں پہ چرچ ہے، ہمارے یہاں پہ باوجداد رہتے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کے حصے میں ووٹ ڈالیں گے، پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے تاکہ ہم پاکستان کے اندر ہی رہیں، ہمیں یہ وطن چھوڑ کر کسی دوسرے وطن کے اندر جانا نہ پڑے. تو جتنے بھی خدا کے خادم تو انہوں نے چرچوں میں جا کر یہ اعلان کیا. انہوں نے کلیسیا کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے لوگوں کو جا کر موٹیویٹ کیا. انہوں نے جا کر مسیحی لوگوں کو جا کر کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے، آپ نے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان بنے تاکہ ہم پاکستان کے اندر رہیں. تو یہ 17ویں صدی کے اندر یہ سارا کام شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور بھی لوگ بڑھنا شروع ہو گئے. پاکستان بننے تک یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کلیئر ہو چکی تھی. دیوان بہادر ایس پی سنگھا جب قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تو اس وقت پھر ہندوؤں نے یہ نعرہ لگایا تھا، جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان، کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان. تو اس کے جواب میں دیوان بہادر ایس پی سنگھا جو کہ کرسچن تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر رہیں گے، پاکستان بنا کے رہیں گے. دیوان بہادر ایس پی سنگھا تھے، کے ایل رلیا رام تھے، سی گوبل تھے، اور بھی بہت ساری اہم شخصیات تھی جنہوں نے پاکستان کے بننے میں بڑی مدد کی تھی. انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی، پاکستان کے اندر رہے. اور اگر آپ سمجھتے کہ پاکستان کے اندر ہمارا کوئی حصہ، کوئی بکرا نہیں ہے تو یہ سراسر غلط ہے. پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے، مسیحی لوگوں نے، جو مہاجرین تھے ان کو گھر دیے، ان کو کھانا دیا، ان کو کپڑے پہننے کے لیے دیے، ان کے ساری وہ چیزوں کو پورا کیا، ان کے علاج معالجے کے لیے ہمارے جو باوجداد تھے، مسیحی تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. لیکن اس کے عوض میں ہمیں کیا ملا؟ اس کے عوض میں ہمیں کیا ملا؟ اس کے عوض میں ہمیں یہ ملا کہ آج ہمیں اقلیت کے طور پر مانا جاتا، آج ہمیں یہ سمجھا جاتا کہ آپ جو ہے وہ اقلیت ہے، منورٹی ہے، آپ اس چیز سے باہر نکل آئے. ہم پاکستان کے اندر منورٹی تھے، وہاں پہ گئے اور جس میں 14 گرجا گھر تھے جن کو نذر آتش کیا گیا. اور اسی طریقے سے 30 جولائی 2009 کو بہمنی والا جو کہ قصور لاہور کے اندر گاؤں تھا، اس کو نذر آتش کیا گیا. آپ کا بھی یہاں پہ واقعہ ہوا تھا گوجرا کے اندر، پتہ نا، یہ پچھلے دنوں میں ہوا ہے، کچھ سال ہی ہوئے ہیں، کوئی 8-10 سال، تقریباً 12 سال ہو گئے ہوں گے. گوجرا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. تو اس کی عوض میں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی آزادی کے لیے انتھک محنت کی ہے، پاکستان کی بحالی کے لیے ہر وقت کوشاں ہے. ابھی بھی
پاکستانی جو مسیحی ہیں، جہاں جہاں بھی پاکستان کے اندر بسنے والے مسیحی لوگ ہیں، وہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں یہ سارا کچھ ملتا ہے کہ آپ پاکستان کے جو مینورٹی ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری بیٹیوں کی تذلیل کی جاتی ہے، بیٹوں کو زبردستی جو ہے دعا کیجیے، جو ہمارا کام ہے ہم نے یہ کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ آزاد ہیں، یاد رکھیں جب تک خدا کا بیٹا آپ کو آزاد نہ کرے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے۔ خروج کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم جو تھی یہ ملک مصر کے اندر غلام تھی، اور یہاں پہ یہ بڑی اذیت میں تھی، بڑی ذلت سہ رہی تھی، اور یہاں پہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا تھا، اچھا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، اور خداوند نے کہا میں خداوند خدا ہوں، میں کیا کروں گا، تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکال لوں گا۔ پاکستان کا اگر مطلب بھی جانا ہے تو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، کہ یہاں پہ پاک لوگ رہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاک لوگ کس طریقے سے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہا تھا یسوع نے بائبل مقدس کا جب آپ پڑھتے ہیں خطوں کو تو کیا لکھا ہے؟ تمہارا بلانے والا پاک ہے، یسوع مسیح پاک ہے، بس تم بھی پاک بنو۔ جب تک یسوع مسیح آپ کو پاک نہ کرے آپ پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ تو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کا نام ہے پاکستان۔ یہاں پہ پاکیزگی سے زندگی گزارے، پاک طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارے۔ مصریوں کے اندر خداوند نے مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے ان کو چھڑانے کے لیے بول دیا تھا کہ میں تم کو کیا کروں گا، چھڑاؤں گا، میں تم کو کیا کروں گا، آزاد کروں گا، میں تم کو غلامی سے آزاد دوں گا، اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر جو ہے رہائی دوں گا۔ میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ سزا دینا بھی جانتا ہے کہ آپ اگر اس کے لوگ ہیں اور آپ کے لوگوں کے خلاف اگر کوئی کام کرے، خدا کے لوگوں کے خلاف کوئی بولے، خدا کے لوگوں کو اذیت دے، خدا کے لوگوں کو اگر کوئی غلط راہ کی طرف لگائے، خدا کے لوگوں کو اگر جو ہے وہ آپ اذیت دے، پریشان کریں، غلامی میں دھکیلنے کی کوشش کریں، تو کیا خدا چپ کر کے بیٹھے گا؟ خدا چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، خدا حساب لے گا اپنے لوگوں کے لیے، اس کے اندر غیرت اپنے لوگوں کا وہ حساب لے گا۔ لکھا بڑی بڑی اذیت دوں گا میں مصریوں کو۔ کیا خداوند نے ایسا نہیں کیا؟ مصریوں کو مارا، مصریوں کے پہلوٹے تک مارے گئے، بڑی بڑی آفتیں مصر پر آئی، لیکن اس وقت بھی خدا نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا، وہاں پہ بھی خداوند نے اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھا، ان کو اس اذیت سے محفوظ رکھا، ان کو بیماریوں سے، دکھ کو، لعنت کو خداوند کی زندگیوں سے دور کیا، خداوند نے ان کو آزاد کر کے رکھا، اور خداوند نے مصریوں کو مارا۔ بالکل اگر آپ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں ایسے ہیں، تو میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ حساب لینا جانتا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے۔ آپ خداوند خدا کے ساتھ لپٹے رہیے، آپ کو خداوند آزاد کرے گا، اور خداوند آزاد کرتا ہے، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ منورٹی ہے، مت سمجھیے، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے لکھا ہے کہ ان کے خیال کو جانتا ہے، ان کے خیال کا بھی خیال رکھتا ہے وہ، اور لیکن جو سرکش لوگ ہیں وہ خشک زمین میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا نے آپ کو آزادی کے لیے بلایا ہے، آپ آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ جب آپ آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں تو لکھا ہے دوبارہ غلامی کے جمعے میں نہ جتو، اور خداوند کا ایک آیت ہم جب بڑی پڑھتے ہیں اور پھر اس پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پہ خدا کا روح ہے وہاں پہ کیا ہے جی؟ آزادی ہے۔ تو اب کیا آزادی کا غلط مطلب اٹھائیں گے کہ چرچ ہے، خدا کا گھر، تو یہاں پہ آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر یہاں پہ آ کر وہ ساری چیزیں آپ لے کر آئے جو کہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، وہ ساری چیزیں چرچ میں کرتے چلے جائیں، کبھی بھی نہ کریں۔ چرچ کو چرچ ہی رکھیں، چرچ کو چرچ ہی رہنے دیں، چرچ کو خدا کا گھر بنا کر رکھیں، یہاں پہ عبادت کریں، یہاں پہ آ کر سجدہ کریں، یہاں پہ خدا کے حضوری میں گھٹنوں کے بل جھکیں، یہاں پہ خدا سے لوگ مانگیں کہ یہ گھر جو ہے وہ لوگوں سے بھر جائے، خدا کے کلام کو سنیں، نجات پائیں، ان کی زندگیوں کے اندر بڑے کام ہیں۔ جتنا وقت ہمیں دوسری باتوں میں ضائع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے سے، اتنا وقت ہم اگر خدا کے کلام میں لگائیں، اس کی طرف دھیان لگائیں، کویسچن ایک دوسرے سے کریں، تو ہم زیادہ سیکھ سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی غلامی تھی جو کہ بنی اسرائیل کے اندر، پرانے اقدامات کے اندر بھی پڑھے تو دائمی ایک غلامی سے اس سے بھی چھوٹ ہوتی تھی۔ کسی عبرانی کو عمر بھر کے لیے غلام نہیں رکھا جاتا تھا،
बल्कि 6 साल तक उनको गुलाम रखा जाता, 7वें साल उनको आजाद किया जाता और फिर उनको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था, बल्कि उनको बहुत सारी चीजें सामान वगैरह देकर उनको फिर रुखसत किया जाता था। इस तरीके से वो लोग जो थे वो गुलामी से आजाद जो हो सकते थे। सिलसिला 15वां चैप्टर 25वां चैप्टर अहबार का पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीजों की समझ आ जाएगी। अच्छा, अबरानी लोग जो थे वो गुलामों को मुख्तलिफ तरीके से जो थे वो हासिल करते थे, मुख्तलिफ तरीके से उनको गुलाम बना लेते थे जो अबरानी लोग थे। मैं बाइबल मुकद्दस में से हवाले आप तक पहुंचाऊंगा। गिनती 31वां चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे जंगी कैदी जो होते थे ना, जो जंग में जिनको कैद कर लिया जाता था उनको भी गुलाम बना लिया जाता था, जंगी कैदियों को भी गुलाम बनाया जाता था। और फिर इसी तरीके से अहबार 25वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे गुलाम जो थे वो खरीदे भी जाते थे, गुलामों को खरीद लिया जाता था, फिर एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता था, गुलाम खरीदे भी जाते थे। और जब हम पैदाइश 29वां चैप्टर पढ़ते हैं तो इनाम के तौर पर भी गुलाम जो थे वो दिए जाते थे कि यहाँ पे मेरा गुलाम है तो मैंने इनाम के तौर पर जो है वो गुलाम आगे दे दिया। इस तरीके से भी गुलाम बनाए जाते थे। और फिर जब हम खरूज 21वां चैप्टर पढ़ते हैं तो गुलामों की औलाद जो थी वो भी गुलामी होती थी। इस तरीके से भी गुलामी जो उनकी जिंदगी के अंदर की जाती थी। और फिर खरूज 22वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, अगर एक चोर जो था वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसका हर्जाना अदा नहीं कर सकता था, तो फिर उसको भी गुलामी करनी पड़ती थी, वो भी गुलाम जो था वो बन जाता था। और खरूज 21वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी मर्जी से गुलाम बन जाते थे कि मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा, आपका गुलाम बनकर जो है वो जिंदगी गुजारूंगा। और इस तरीके से लोग जो थे वो गुलामी के अंदर आ जाते थे, गुलामी हासिल कर लेते थे, गुलाम बना लेते थे या फिर गुलामी की जिंदगी गुजारते थे। क्या आप चाहते हैं कि आप गुलामी की जिंदगी गुजारें? है जी? क्या आप चाहते हैं कि गुलामी की जिंदगी गुजारें, किसी की भी गुलामी करें? आप चाहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि हम अपनी मर्जी से जिए, हम अपनी मर्जी से खाए पिए उठे चले फिरे, तो खुदावंद ने आपको आजाद किया, आप गुलाम नहीं है, आप गुलाम नहीं है, किसी के भी गुलाम नहीं है, आप आजाद किए हुए लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू सलीब पर बहाकर आपको आजाद कर दिया, गुनाह की गुलामी से, इब्लीस के चुंगल से और उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन लानतों से खुदावंद ने आपको आजाद किया। सिर्फ आज मुझे और आपको उस बीमारी का नाम लेकर, जो कि बीमारी है, आप कलाम बोलिए कि तूने मेरे लिए अपना खून बहाया है, तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, हजारों साल पहले तूने मेरा कफारा दिया, हजारों साल पहले तूने अपना कीमती लहू बहाकर मेरी आजादी का ऐलान कर दिया है। आज मैं ईमान लाता हूँ, ईमान लाती हूँ कि तूने मुझे आजादी दे दी है और मैं आजाद हूँ, और बेटा जो है वो ही आजाद करेगा। जब तक वो आजाद ना करे आप आजाद नहीं हो सकते। इसी तरीके से गुलाम जो थे वो अपनी आज़ादी जो थे वो मुख्तलिफ तरीकों से जो थे वो हासिल कर सकते थे। खरूज 21वां चैप्टर, अहबार 25वां चैप्टर, इस्तिस्ना 15वां चैप्टर और इफ्सियों 6वां चैप्टर और गलतियों 30वां चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों में आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से गुलाम जो थे वो उस गुलामी से आज़ाद हो सकते थे। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम यीशु मसीह के सामने आए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, उसको अपना शाफी माने, क्योंकि उसने आपको आजाद कर दिया है हजारों साल पहले। अब सिर्फ मुझे और आपको ईमान लाने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि यीशु तूने मुझे आजाद कर दिया है, तूने हजारों साल पहले मेरा कफारा दे दिया, मेरी कीमत अदा कर। आपकी कीमत अदा हो चुकी है। अगर कोई गुलाम होता तो उसकी कीमत अदा कर दी जाती तो वो आजाद हो जाता, उसको छुड़ा लिया जाता है। अगर मैं और आप गुनाह के गुलाम थे, इब्लीस के चुंगल में फंसे हुए थे, तो यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर मेरा और आपका कफारा दे दिया है। इसलिए जब मेरी और आपकी कीमत अदा हो चुकी है तो मैं और आप क्या है जी? आजाद। जब आजाद है तो फिर बाइबल कहती है दोबारा गुलामी के जुए में ना जुड़ो, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुड़ो। आज मुझे और आपकी जरूरत है कि ना कि सिर्फ मैं और आप समझे,
बल्कि हम अपनी नस्लों को भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बावजदाद थे उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, अपना खून बहाया। मेरा पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अब जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए वो अपने पाँव पर खड़े होकर हम उनके लिए दुआ करेंगे, और इसके साथ जो हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए भी दुआ करेंगे। नहीं, जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं वो अपने पाँव पर खड़े होकर, बाकी लोग बैठे रहे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। खुदा ने आपको आजादी के लिए बुलाया, आप आजाद किए हुए लोग। तेरा भरा बुलाउंडे खुदा उनको कहिए, खुदावंद तूने मुझे आजाद किया, तूने मुझे आजादी दी है, तूने अपना कीमती लहू बहाकर मुझे मोल लिया, मुझे खरीद लिया है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। गुनाह बदी का कोई राज मेरी जिंदगी के ऊपर नहीं है, उसका अबलीस का कोई प्लान जो है वो मेरी लाइफ के अंदर न चले, अबलीस का कोई मंसूबा मेरी जिंदगी के अंदर न चले। खुदावंद मेरे ख्यालात, मेरी सोचें, मेरे इरादे, मेरे मंसूबे सब तेरे ताबे हो जाए। आइए बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू करें, खुदावंद को बताना शुरू करें। कोई भी ज़बान खामोश ना हो, सब दुआ करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर बोलना शुरू करें, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे करना शुरू करें, मत इधर उधर देखें। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपको आजाद करना चाहता है, खुदावंद आपको उस बीमारी के अंदर नहीं रहना देना चाहता, खुदावंद नहीं चाहता कि आप उस बीमारी के अंदर रहें, खुदावंद नहीं चाहता कि आप उस दुख के अंदर जिंदगी गुजारें, खुदा नहीं चाहता कि आप जो है वो हलाकत की तरफ जाए। खुदावंद आपको वक्त देता था कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और आप आजाद हो जाए। आइए बोलना शुरू करें, अपनी बीमारी को झिड़कना शुरू करें, अपने दुख को, अपनी लानत को झिड़कना शुरू करें, कहना शुरू करें कि तेरा कोई इख्तियार नहीं है मेरी बॉडी पर, मेरे बदन पर, मेरी सोचों पर, मेरे ख्यालात पर, मेरे इरादों पर, मेरे मंसूबों पर तेरा कोई जो है वो काम नहीं है कि तू यहाँ पे ठहर सके। आइए खुदा की हुजूरी में झुककर कहिए हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह नासी के नाम में आज खुदावंद जितने लोग तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, आज खुदावंद इनमें से कोई खाली ना जाए, बल्कि ये खुदावंद आज आजाद हो अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपनी लानतों से, अपने दुखों से और उन सारी बीमारियों से आजाद हो जिनको जकड़े हुए हैं। सारी बीमारियों, सारे दुखों, सारी लानतों, परेशानियों भागो यीशु मसीह नासी के नाम में। होली जीसस, होली जीसस, हो बिशंभो या कलम ज़रबी शना कना। खुदावंद यहोवा पाक खुदा तेरा कवी हाथ बढ़े, तेरा जख्मी हाथ बढ़े, तेरे बेटे यीशु का लहू छिड़कते हैं, जुमे टूट जाए, बंधन टूट जाए, बीमारियां जाए यीशु मसीह नासी के नाम में। होली जीसस, तब जब तेरे लोगों पर हाथ रखा जाए तो ये लोग आजाद हो, अपने दुखों और बीमारियों और परेशानियों से आजाद हो। हालेलुया, सब दुआ करते चले जाएंगे। हालेलुया। Yes, Lord, यीशु मसीह नासरी तू आजाद कर, तू आजाद कर, बेटा आजाद कर, सारे दुखों से और इस पर
سارے جوئے سارے بندر بیماری بھاگو یسوع مسیح بھاگو یسوع مسیح بھاگو اور سارے جوئے سارے بندر اور سارے لعنت ٹوٹے یسوع مسیح یسوع مسیح بیٹی کو چھو بیٹی پر تیرا پاک یسوع مسیح ناصر کے نام ساری پریشان کرنے کی تیری بیٹی یسوع نام میں جاتی ہے اور یہ آزاد ہے یسوع مسیح حکم کرتے کہ سارے جھوٹے مائٹی نیم جیسس یسوع مسیح ناصر کے نام کی بیٹی پر بھی اپنا تیری قدرت کو تیرے گھر کو مانگتے تیری سب کی ہاتھ کو مانگتے مائٹی نیم جیسس یسوع مسیح ناصر کے نام آئیے ملک پاکستان کی سلامتی اور آئیے ملک پاکستان کے لیے سلامتی اور بقا کے لیے دعا کریں گے، حکمرانوں کے لیے دعا کریں گے، تمام اداروں کے لیے دعا کریں گے۔ پاکستان کی سرحدوں پر یسوع کا لہو آئے، دشمن کا کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کو چھو نہ سکے۔ ہیلیلویا۔ خداوند ملک پاکستان پر خداوند تیرا زخمی ہاتھ چاہتے ہیں، تمام حکمرانوں پر، اداروں پر تیرے بیٹے یسوع کا لہو آئے خداوند یسوع کے نام میں۔ خداوند تو آج چاروں طرف سے خداوند تو گھیر لے، چاروں طرف سے خداوند تیرے فرشتے کا نظر ہو جائے ملک پاکستان میں خداوند بحالی اور تازگی کا کام ہو۔ خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام میں بہت ساری زندگیاں، بہت ساری روحیں جو ہے وہ جیتی جائے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچائے جائے اور ملک پاکستان کی کلیسیا بیدار ہو، خدا کے خادم اٹھ کھڑے ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ ان کی زندگیوں کے اندر خداوند چلتا پھرتا نظر آئے، بحالی اور تازگی کا کام ہو، ہر وہ جوا ٹوٹے، ہر وہ بندھن ٹوٹے، ہر طرح کی لعنت اور ہر طرح کے جوے ٹوٹتے چلے جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اس وقت جتنے خداوند اس خداوند عبادت کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب پر بھی تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتا ہو، ان کے خاندانوں اور گھروں اور ان کی زندگیوں کے اندر بحالی اور تازگی آئے اور یسوع کا لہو چھڑکتے ہیں۔ ہر طرح کی الرجی یسوع کے نام میں جاتی رہے، یسوع ناصری کے نام میں۔ کسی کو الرجی ہے، خداوند الرجی سے خداوند شفا دے رہا ہے یسوع کے نام میں، یسوع ناصری کے نام میں۔ ہر طرح کی الرجی جڑ سے جائے، مکمل آزادی، مکمل رہائی، مکمل شفا کا اعلان کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام۔ ان کے خاندانوں اور گھروں پر یسوع کا لہو آئے اور آج کی ساری عبادت کے لیے تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہا، تیرے پاک فرشتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ باقی سارے وقت میں تو ہمارے ساتھ ہونا اور بڑی مدد کرنا، یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے پا لیتے ہیں۔ آمین 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 جی۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔